रब्बी ज़िदनी इल्मा ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान सीखें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा लेसन है। तो लेसन शुरू करने से पहले आप सबको खुशामदीद कहती हूँ कोर्स में। और अगर आप पिछले लेसन के बारे में कोई करना चाहें तो उसके लिए आप कर सकते हैं, या क्या आप लोगों को पिछले लेसन से समझ आई, कोई उसका तरीकाकार आपको कैसा लगा, कोई भी आप लोग अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लेसन शुरू करने से पहले दे सकते हैं, क्योंकि अभी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब तक सारे लोग ज्वाइन करते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं अगर कुछ कहना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा ये कोर्स, और क्या आपका इसके बारे में ख्याल है, तो कुछ बताना चाहेंगे? खालदा शबीर, आप कुछ बताओगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मैं कहना सी मेरे नाल ना छोटी बेटी भी माशाल्लाह मेरी बैठ रही है। ते हुन अच्छा, जदों पूछना होएगा ना ते खतीजा नाम लिख के पूछे, ठीक है? ओदे कोलों आंसर दिया करेगी तो। चलो ठीक है इंशाल्लाह। खतीजा, हाँ। वेलकम टू द कोर्स बेटा। अस्सलाम चलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है खतीजा, आपका ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पिछली क्लास ली थी खतीजा? जी कैसी लगी थी आपको? बहुत अच्छी लगी थी। तो आपको क्या क्या कुछ क्या किया था हमने, कुछ बताओगे पिछली क्लास में? पिछली बार ताउस के मायने सीखे थे, और 6 अल्फाज थे उनके मायने सीखे थे। अरबी बोलचाल थी, उसके 6 जी, मकासद। तो वो 6 अल्फाज आपको याद हैं जो हमने सीखे थे लास्ट टाइम? जी और इशारे याद हैं जिन इशारों के साथ हमने किए थे? जी याद है। याद है, चले वेल डन, माशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह खैर। खतीजा, कोई और कुछ कहना चाहेगा? भाभी रानी, आप कुछ कहना चाहेंगी? किश्वर अकरम? चले भाभी रानी, मैं माइक पे क्लिक करें ना तो आप अनम्यूट कर सकती हैं अपना माइक। चले हम फिर अपना सबक शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए से, ठीक है? तो आज के सबक में हम सूरह अल फातिहा शुरू करेंगे। ताऊज़ हमने पिछले दफा कर ली थी, तो आज हम सूरह फातिहा की पहली 3 आयात इंशाल्लाह ताला समझेंगे। और इसके अलावा ग्रामर में हम जो लास्ट टाइम किया था उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और थोड़ा सा जमा वाहिद भी करेंगे आज, ठीक है? और उसके बाद निकाते तालीम या शौक होगा, कोई ऐसी बात एंड पे शेयर की जाएगी जिससे आप में तालीम का शौक पैदा होगा इंशाल्लाह ताला। और इस सबक में 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 1390 दफा इस्तेमाल हुए हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला 15 नए अल्फाज आप आज के सबक में सीखेंगे। और सबक के आखिर होने तक, खत्म होने तक, आप पिछले लेसन के सबक लफ्ज मिला के 27 अल्फाज सीख चुके होंगे, ठीक है? जो कुरान में 8638 दफा आए हैं। और हमारी बैटरी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा ग्रीन हो गई है, थोड़ी सी और ज्यादा चार्ज हो गई है, ठीक है? हमारा जो टारगेट है वो इस बैटरी को आधा चार्ज कर लेना है, क्योंकि खाली नमाज और नमाज में जो पढ़ी जाने वाली छोटी सूरतें और दुआएं हैं उनको अगर हम समझ लें, उनके मायने हमें याद हो जाएं, तो हमें जो है कुरान में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन 50% अल्फाज के मायने समझ आ जाएंगे, पता चल जाएंगे, ठीक है? तो हमारा टारगेट है कि इस बैटरी को अभी हमने फिलहाल आधा चार्ज करना है, लेकिन ये सफर रोकना नहीं है, इसको जारी रखना है। तो इंशाल्लाह ताला करते करते हमने पूरे कुरान को समझना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो इस सफर को शुरू किया है तो इसको रोकना नहीं है, इसको जारी रखना है, ठीक है? तो इस चीज का आप भी इरादा करें, मैंने भी इरादा किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दें और तौफीक दें कि हम कुरान को समझ सके। तो आज हम सूरह अल फातिहा करने जा रहे हैं। तो सूरह अल फातिहा, जैसे कि हम सबको ही पता है, सब लोग पढ़ते हैं सूरह अल फातिहा को, और ये जो है कुरान की, सॉरी, पहली मुकम्मल सूरत है, ठीक है? ये
पूरी सूरत एक ही दफा में नाजिल की गई थी, ठीक है। और ये इतनी अहम सूरत है, इसकी अहमियत का अंदाजा इससे भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हमें मतलब हर हर रोज इसको बार बार पढ़ने का हुक्म दिया गया है कि हर नमाज में हम तकरीबन 25 दफा, तो अगर कम से कम भी नमाज पढ़े तो 25 दफा एटलीस्ट जो है ना हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, क्योंकि नमाज की कोई रकात मुकम्मल नहीं होती जब तक हम उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ लें। और इससे इसकी अहमियत का अंदाजा होता है कि ये कितनी अहम सूरत है कि हमको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत है। तो एक चीज जो हमें बार बार पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए ना कि इस सूरत में ऐसी क्या बातें बताई जा रही हैं, ऐसा क्या हुक्म है जो हमें दिया जा रहा है, जो कि हमें कहा जा रहा है कि इसको बार बार पढ़ो। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया है और इससे हमें क्या सबक मिलता है और इससे हम कैसे अपनी जिंदगियों में अप्लाई करके अपनी जिंदगी अच्छी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हमारी मकसद इस कोर्स का यही है कि हम जो कुछ पढ़ें उसको अपनी जिंदगियों में लागू करें ताकि हमारी जिंदगियां बेहतर हों, ठीक है। और हम इसमें दिन में बार बार पढ़ते हैं, तो इसको अगर हम खाली ताऊज़ और सूरह अल फातिहा के अल्फाज ही हमें याद हो जाए ना, तो ये इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज तकरीबन 9000 दफा कुरान में आए हैं। तो ये जो इस पेज पे रेड हुए हुए अल्फाज हैं, ये सारे वो अल्फाज हैं जो सूरह अल फातिहा और ताऊज़ में इस्तेमाल हुए। ताऊज़ हम पिछले सबक में कर चुके हैं और आज हम सूरह अल फातिहा की पहली 3 आयत करेंगे। तो इसको पूरा करके हम तकरीबन 9000 अल्फाज जो है वो सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बिग अचीवमेंट है कि हम कुरान पाक में हमने देखा था ना कि 80,000 तकरीबन अल्फाज हैं, तो उनमें से अगर 9000 हम अल्फाज कर लें तो तकरीबन 8वां हिस्सा जो है उसका कुरान पाक के अल्फाज का हमें आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। कि मतलब इसके अल्फाज इतने अहम है कि ये इतनी ज्यादा दफा कुरान में आए हुए हैं। तो हम आगाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, क्योंकि पिछली दफा हमने ताऊज़ की थी। और कोई मुझे बताएगा कि ताऊज़ से हमने क्या सबक सीखा था, क्योंकि हमने पिछले लेसन में बात की थी कि ताऊज़ और सूरह अल फातिहा में हम लोग 12 जो है वो लेसन सीखेंगे। तो पहला लेसन जो हमने सीखा था वो ताऊज़ पढ़ के सीखा था। तो कोई मुझे बताएगा कि क्या लेसन सीखा था ताऊज़ से हमने? आयशा रहमान, आप बताओगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताउस जी से आयशा। हमने ये सीखा था कि हम इससे दुआ और इसके जरिए से जो है हम शैतान से पनाह मांगते हैं। शैतान से पनाह मांगते हैं। और इससे एक सबक सीखा था ना कि क्या सबक है, कोई भी काम करने से पहले, कोई अहम काम करने से पहले क्या जरूरी होता है? ताउस और तस्मिया का पढ़ना जरूरी होता है। ताउस ताउस हिफाजत के लिए ना कि हाँ जी, हिफाजत के लिए ना, शैतान से पनाह है ना इसमें। शैतान क्योंकि शैतान हम से। पे हमला करता है, हर वक्त एक्टिव होता है हम पे हमला करने के लिए। हम्म। तो उससे बचने सही। के लिए जो है फिर ताउस एक दुआ है। तो इसे अगर सही। नॉर्मल रूटीन में भी पढ़े तो एक तरह की ये दुआ है। हाँ, एक तरह की दुआ है और हर तरह की बुरी चीज से बचाव के लिए है, क्योंकि शैतान हमारे ऊपर हर तरफ से हमले करता है, आगे पीछे दाएं बाएं से हमला करता है। हमें नहीं पता होता कि कौन सी नेगेटिव बात हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो वो शैतान की तरफ से हो सकती है। तो इसलिए प्रोटेक्शन जो है सबसे पहले जरूरी है। कोई भी अच्छा काम करना हो सबसे पहले हिफाजती बेल्ट, जैसे कहते हैं ना कि हिफाजती बेल्ट लगा लें, तो हमारी जो हिफाजती बेल्ट है वो ताऊज़ है, ठीक है। तो हमने प्रोटेक्शन फर्स्ट है, हिफाजत पहले, सबसे पहले, उसके बाद कोई भी काम शुरू करना है। तो हिफाजत के लिए बेहतरीन जो दुआ है वो ताऊज़ है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले, कुरान शुरू पढ़ने से पहले भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही हुक्म दिया है कि पहले कुरान शुरू करने से पहले शैतान से पनाह मांग लिया करो अल्लाह ताला की। तो ताऊज़ पढ़ना, कोई भी अच्छा काम करने से पहले ताऊज़ पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत अहम है, क्योंकि इस तरह से हम हिफाजत में आ जाते हैं अल्लाह ताला की, और जो शैतान हमें बरगलाता है उस अच्छा काम करने के दौरान वो कम से कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हिफाजत के, अपनी हिफाजत जरूरी है, हिफाजत अपने सबसे बड़े दुश्मन से। और किसकी हिफाजत में आना है? अल्लाह ताला की हिफाजत में आना है, ठीक है। तो ताऊज़ हमें यही सबक देती है कि अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएं और अपने सबसे बड़े दुश्मन से बच जाएं, ठीक है। तो अब हम तस्मिया पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है इसको तस्मिया भी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमें क्या लेसन मिल रहा है और क्या इसमें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम, बिस्मी जो है नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक डाउन करके एक एक लफ्ज को देखेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। बिस्मी जो है ये देखने में एक ही लफ्ज लगता है, लेकिन एक लफ्ज नहीं है, ये दो अल्फाज से मिलके बना है। एक ई है जिसका मतलब है से, और इस्म का मतलब है नाम, ठीक है। इस्म हम जैसे उर्दू में भी
نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب نام ہے. اور اس کا روٹ ورڈ جیسے کہ پچھلے لیسن میں نے بتایا تھا کہ عربی کے جو الفاظ ہیں وہ 3 حروف سے عام طور پہ مل کے بنے ہوئے بہت کم ہے. کچھ الفاظ ہیں جو 4 حروف سے مل کے بنے. زیادہ تر جو تقریباً 90-95% اس کے الفاظ ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنے. تو ان حروف کو اس کے روٹ ورڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اسم کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ سین، میم اور واو ہے، ٹھیک ہے. سموہ ہے، اور اس سے یہ لفظ اسم بنا ہے. تو اس کا مطلب ہے بی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے، اور اسم جو ہے وہ نام ہے، ٹھیک ہے. بی ایز سچ ایک لفظ ہے، پورا ایک حرف ہے. تو بسمی نام سے، اللہ کا تو ہمیں پتا ہے. اور اسم جو ہے وہ سنگولر ہے، واحد ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ اسماء ہے، جیسے اسماء الحسنہ، ٹھیک ہے. وہ جمع ہو جائے گی. اور یہ جو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ جو سرکل میں لفظ آتا ہے، نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ نمبر ہے جتنی دفعہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو یہ لفظ جو ہے 39 ٹائم جو ہے نا قرآن میں، یہ اسم اور اسما یہ دونوں میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے نا، دونوں ملا کے 39 ٹائمز قرآن میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام، حسنہ بہترین، اور اسماء نام، ٹھیک ہے. یہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. اور اللہ کا ہمیں پتا ہے، اللہ کے تو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا ہم سب کو پتا ہے الحمدللہ. اور الرحمن جو ہے، الرحمن اس کا روٹ ورڈ جو ہے را ہا میم رحم سے ہے. اور یہ جو ہے اس طرح کے الفاظ جو ہے نا، اس میں جوش کا اظہار ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شدت ہوتی ہے، کہ رحم ہے لیکن بہت زیادہ شدت والا رحم ہے، کہ بہت ایکسٹریم رحم کرنے والا ہے، کہ خالی عام رحم، تھوڑا بہت رحم نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ شدت ہے. اور اسی طرح سے اسی طرح کا ایک لفظ غضبان ہے. غضبان میں جو ہے غصہ ہے، بہت شدید غصہ. جیسے رحمان میں بہت شدید، بہت زیادہ رحمت آتی ہے نا، اسی طرح غضبان میں بہت زیادہ غصہ آتا ہے. تو یہ ایک ہی کلاس کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اور پرجوش رحمت والا، یہ جو لفظ ہے الرحمن 57 ٹائمز، 57 دفعہ جو ہے قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی میں اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ ہے الرحیم، یہ بھی روٹ ورڈ دونوں کا سیم ہے، راہا میم. اور یہ جو لفظ ہے یہ 27 دفعہ استعمال، یہ کریم 27 استعمال ہوا ہے. اس میں جو ہے رحمان میں وہ ہے نا شدت ہے، رحیم میں جو ہے تسلسل ہے، ٹھیک ہے. رحمان بہت زیادہ شدید، بہت زیادہ ایکسٹریملی مہربان، اور رحیم جو ہے جو تسلسل سے، مطلب نان سٹاپ جو ہے نا، یہ نہیں کہ ایک دن رحم کر دیا اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے دن نہیں کیا، ہر دن، ہر لمحے، ہر پل رحم کرنے والا، ٹھیک ہے. رحیم کی کلاس کے جو لفظ ہوتے ہیں نا، ان میں تسلسل ہوتا ہے. جیسے جمیل ہوتا ہے نا، جمیل ہم اس شخص کو نہیں کہتے جو ایک دن خوبصورت لگ رہا ہے دوسرے دن بدصورت لگ رہا ہے یا اچھا نہیں لگ رہا ہے. جمیل ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ خوبصورت ہے اور ہمیشہ ہی خوبصورت ہے، کہ مطلب اس کی خوبصورتی میں تسلسل ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی خاص لباس پہن کے خوبصورت لگتا ہے یا کوئی خاص میک اپ کر کے خوبصورت لگتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں لگتا. تو جمیل بھی اسی، جیسے رحیم جس وزن کا الفاظ ہے نا، اسی کا جمیل بھی اسی طرح اسی وزن کا کریم بھی ہے. کریم جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. ہم کسی ایسے شخص کو اچھے اخلاق والا یہ کریم نہیں کہتے جو کہ ایک دن تو گالی گلوچ کر رہا ہے یا مطلب لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، اور دوسرے دن وہ بڑا اچھا اخلاق شو کر رہا ہے. رحیم یا کریم ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا ہر حال میں، غصے میں یا پیار میں، مطلب ہر کنڈیشن میں، ہر فیلنگ میں اس کا جو اخلاق ہے وہ اچھا رہتا ہے. تو یہ بھی اسی وزن کا لفظ ہے، کریم اور جمیل، ٹھیک ہے. الرحیم جو ہے اس میں یہ ہے کہ تسلسل ہے، ٹھیک ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے. اور جو رحیم ہے وہ 115 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. اتنا زیادہ یہ، کیونکہ ہر دوسری آیت میں ہم رحمان یا رحیم اللہ تعالیٰ کی یہ صرف پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جو قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اسماء الحسنہ ہیں. تو 115 دفعہ یہ استعمال ہوا ہے. اور دونوں رحمان اور رحیم مل کے، رحمان شدید رحم کرنے والا اور تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا، کہ کنٹینیوس رحم کرنے والا، نان سٹاپ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے. تو اب رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے تو وہ کتنی زیادہ رحمت بنتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی، کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہم پہ مسلسل رحم، بہت زیادہ رحم کر رہے ہیں اور مسلسل رحم کرتے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہم کیا دعا کر سکتے ہیں. پہلا تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ بسم اللہ کے، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں کہ الرحمن اور رحیم ہے. تو ہم رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہر وقت ہی ہمیں نظر آتی رہتی ہے. اللہ کی رحمت کو ہم
ہر چیز میں محسوس کر سکتے ہیں. مطلب اگر ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں, اپنی ذات کو ہی دیکھیں, اگر کہیں باہر نہیں بھی جاتے, ویسے تو ہمارے ارد گرد ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ضرورت کی چیز, مطلب ایک آسمان دیا جو کہ ہمیں ہر طرح کے بری ریز سے, بری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. اور پھر جو ہے ہوا میں آکسیجن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب یہ ساری چیزیں, پانی, خوراک, یہ چیزیں ہمارے مانگے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی ایک مظہر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے, اور ہمیں اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی چیز پرووائڈ کی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اپنی ذات کے اندر دیکھیں, اپنے جسم کو دیکھیں, ہمیں آنکھیں دی ہیں, کان دیا ہے, ناک دیا ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں دیے ہیں, مطلب جسم کا ہر اعضا جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں, اور ان کو استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے ادا کر سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی غلط کام کرنے میں اپنی آنکھیں, کان, ناک, ہاتھ پیر استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی ناشکری ہوگی. تو شکر گزار ہم اللہ تعالیٰ کے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم جو دوسری عادت ہم تسمیہ سے سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں, اور جب بھی بسم اللہ پڑھیں وہ اس اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ وہ ہے جو الرحمن الرحیم ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم کا مطلب ہم نے ابھی سمجھا ہے کہ رحمان بہت شدت سے رحمت کرنے والا, رحم کرنے والا, اور رحیم تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے وہ خالی مسلمانوں پہ نہیں ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر غیر مسلم, مسلمان, مطلب جاندار, چرند پرند, ہر کسی کی ضروریات کا خیال رکھا ہے. مطلب یہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی کہ خالی مسلمانوں کو اگر کوئی اسلام لائے گا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, اگر کوئی اسلام نہیں لائے گا تو اس پہ رحمت نہیں ہوگی. مطلب یہ اتنی شدید رحمت ہے کہ ہر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا اس کے اوپر وہ ایک ہی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی بسم اللہ پڑھیں اپنے اندر اس اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اس اللہ کے نام سے یہ کام کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کی ہر ضرورت جو ہے آپ کے کہے بغیر, آپ کے مانگے بغیر پوری کرتا ہے. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ پوری کر کے اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا چھوڑ دیا ہے. تسلسل ہے کہ مطلب یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک دن آکسیجن مل رہی ہے دوسرے دن نہیں مل رہی, کنٹینیوس ہمیں آل دا ٹائم آکسیجن ملتی ہے. خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ زمین سے جو خوراک کا انتظام ہے کہ پودے جو ہیں مطلب پھل, سبزیاں اور ہر کھانے پینے کی جو نعمت ہے کنٹینیوس وہ پیدا ہوتی رہتی ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس میں کوئی بریک لگ جائے, کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ ایک سال ایک فصل اگی ہے دوسرے سال نہیں اگی ہے. ہر سال اور ہر طرح کی, مطلب ہمیں خود ہی پتہ ہے بازار میں چلے جائیں تو آج کل تو اتنی طرح کی نعمتیں ہیں, اتنے طرح کے پھل, سبزیاں اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں کہ مطلب ان کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم ہونے کی صفات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دیتے ہیں. تو جب بھی اللہ کوئی بھی کام شروع کریں اس چیز کو ذہن میں رکھ کے شروع کریں کہ اس اللہ کے نام سے آپ کر رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے. اور یہی نہیں کہ خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں, ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم پہ جو آزمائش آتی ہے وہ بھی ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی تکلیف بلا وجہ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے کوئی آزمائش آئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پہ اچھی امید, اچھا توکل رکھنا چاہیے, کیونکہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرح سے ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل کے نکلنے کے بعد ہم ایک نیا انسان بن کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. مشکل سے پہلے ہم شاید کمزور انسان ہو, لیکن جب وہ مشکل میں سے گزر جاتے ہیں, اللہ پہ توکل کر کے, اللہ سے دعائیں مانگ کے ہم اس مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا کیونکہ ہر انسان پہ کوئی نہ کوئی آزمائش, کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہتی ہے. تو جب ہم اس مشکل سے گزر جاتے ہیں تو ہم جو ہوتے ہیں زیادہ مضبوط انسان بن کے نکلتے ہیں. تو اس لیے جو آزمائش آتی ہے, جو مشکل آتی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت, اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں. تو اس لیے خالی خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے, اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے. مشکل میں, پریشانی میں بھی اللہ کے ساتھ اسی طرح محبت اور اسی شوق سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے, اور اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر کوئی مشکل آئی ہے تو وہ میری بھلائی کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے.
اور تیسری عادت وہی کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ آج کل جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہی ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ کتنی اہم ہے، کہ کسی بھی انسان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے. کیونکہ جو لوگ نیگیٹو تھنکنگ کی، جن کو برا سوچنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر بندے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں. تو اس سے یہ کہ ان کی اپنی صحت، ان کی ذہنی حالت بھی خراب ہوتی ہے، ان کی جسمانی خراب ہوتی ہے. تو اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ کریں اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ ہو، تو ہماری دنیا کی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، تاکہ ہم اللہ کے اچھے بندے بن سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کے فائدے یہی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کے، کہ زندگی میں سکون آئے گا، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے. کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو ہمارے جو رشتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے گمان اچھے ہوں گے. ہمارے پہ کسی کی وجہ سے کوئی آزمائش آ رہی ہے تو اس میں بھی ہمارا گمان اچھا ہوگا. تو یہ کہ ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوں گے، ہمارا ذہنی سکون ہوگا. اور جب ہمیں ذہنی سکون ہوگا تو ہماری صحت بھی اچھی ہوگی. کیونکہ ڈپریشن، انزائٹی اور اس قسم کی بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں، یہ ایونچولی انسان کے کبھی گردے خراب کر دیتی ہیں، کبھی ہارٹ کی پرابلم کر دیتی ہیں، بلڈ پریشر کی پرابلم کر دیتی ہیں. تو یہ ساری جو فزیکل النیسز ہوتی ہیں یہ بھی ہماری مینٹل النس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو اگر ہماری ذہنی حالت بہتر ہے تو ہماری جسمانی حالت بھی بہتر ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی ذہنی حالت بہتر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. اور جو پچھلے لیسن میں بھی بات کی تھی کہ ہماری نمازیں بھی اسی وقت اچھی ہوں گی جب ہماری ذہنی حالت اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. ہمیں ذہن میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، تو ہم اپنی نماز پہ بھی زیادہ فوکس کر سکیں گے. ہم اپنی قرآن کی لرننگ کر رہے ہیں اس پہ بھی زیادہ دھیان دے سکیں گے. تو اس سے پھر ہم اس کے بھی زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھا سکیں گے. تو مطلب ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے. تو اب تو لائک میڈیکل سائنس بھی مان گئی ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ کتنی اہم ہے، کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ کریں تو آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. تو کسی ایک سے میں کہوں گی کہ آپ انمیوٹ کر لیں. یہ نوشین اکمل، آپ کا مائک انمیوٹ ہے، تو آپ پیچھے پڑھیں گی میرے. نوشین اکمل آپ ہیں یا چلے آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 نوشین آپ پڑھو گے ساتھ میرے؟ جی جی جی. چلو میں پڑھتی ہوں، آپ پیچھے پڑھنا رہ کے. بسمی نام سے، بسمی نام سے، کہ آپ سب لوگ بھی پیچھے پڑھیے گا کیونکہ سب نے مائک انمیوٹ کیے تو پھر شور کافی ہو جائے گا. تو اس لیے آپ لوگ مائک میوٹ رکھ کے پیچھے پڑھیں تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے. بسمی نام سے، بسمی نام سے، اللہ ہی اللہ کے، اللہ ہی اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے. الرحیم رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ، بسم اللہ نام سے اللہ کے، نام سے اللہ کے، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پوری آیت پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر نوشین. جی. کہ اب اگلی آیت ہم کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا. ٹھیک ہے. الحمد جو ہے اس کے روٹ ورڈ ہا، میم اور دال ہے، اور یہ لفظ جو ہے 43 ٹائمز یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی جو ہے اس کا تمام تعریفیں ہیں اور دوسرا معنی ہے شکر کے. ٹھیک ہے. اور للہ اللہ کے لیے، اس میں بھی لام جو ہے وہ ایک حرف ہے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ کے لفظ کے، اور اس کا مطلب لیے ہے. ٹھیک ہے. اور رب جو ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے کہ پرورش کرنے والا، ذرے سے
مطلب عروج پہ پہنچانے والا، ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا. اور جیسے کہ ہم لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مانگے بغیر ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. مطلب انسانوں کے اندر، جانداروں کے اندر کروڑوں خلیے ہوتے ہیں اور ہر خلیے کی ضرورت جو ہے اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. اور ہمارے کسی ایفرٹ کے بغیر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو وہ رب ہوتا ہے جو ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے مانگے بغیر. ٹھیک ہے. اور عالمین، عالمین جو ہے عالم سے ہے، اس کا روٹ ورڈ عین لام اور میم ہے، اور اس کی جمع عالمین ہے. واحد عالم ہے اور جمع عالمین ہے. اور یہ دونوں الفاظ جو ہیں 73 ٹائمز 73 دفعہ جو ہے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں عالم میں سارے عالم شامل ہو جاتے ہیں، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات. ان کا تو ہمیں علم ہے لیکن ہمیں نہیں علم کہ اس کے علاوہ کتنے زیادہ اور عالم ہے. تو جب عالمین کہا جاتا ہے تو اس میں وہ عالم بھی ہیں جن کا ہمیں علم ہے اور وہ عالم بھی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ ہمیں اس کا بہت کم اس کے بارے میں علم ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی مخلوقات بنائی ہوئی ہیں، کون کون سے ڈفرنٹ عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے. تو عالمین جب کہا جاتا ہے تو وہ سارے عالم اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم آگے سمجھتے ہیں اس کو تو پھر ہم دیکھیں گے کیا دعا کر سکتے ہیں اس میں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر ہے. حمد کا جو ہے پہلا معنی تعریف ہے. ٹھیک ہے. تعریف جو ہے، ایک تو تعریف ہوتی ہے کہ اوپر سے ہم فارملی کہہ دیتے ہیں نا، کہ عادتاً کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ ہر کام کے جواب میں الحمدللہ سمجھے بغیر. ٹھیک ہے. لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم جب بھی الحمدللہ کہیں ہم پوری سوچ سمجھ کے ساتھ، پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہیں، یہ دل میں رکھتے ہوئے کہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنی زیادہ، ہم نے ابھی رحمان اور رحیم کا سمجھا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت شدت کے ساتھ اور بہت تسلسل کے ساتھ ہمارے اوپر رہتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم سوچیں تو واقعی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے. اور شکر جو ہے وہ خالی منہ سے ادا کرنا نہیں، انسان کے عمل سے بھی شکر ہونا چاہیے، اس کے دل میں بھی شکر ہونا چاہیے، کہ اس کی پوری ذات سے جو ہے وہ شکر جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ہمیں جو آنکھیں، ناک، کان، ہاتھ، زبان دی ہے، ان سب سے ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام کریں، ہم انہیں اس طرح سے استعمال کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو استعمال کرنے کا. تو وہ بہترین طریقہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کا. تو وہ ہوگا شکر ہم اپنے عمل کے ذریعے شکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شکر خالی الفاظ کے ذریعے نہیں ہوتا، شکر جو ہوتا ہے وہ آپ کے عمل میں بھی نظر آتا ہے. اور شکر جب آپ واقعی کسی کے گریٹفل ہوتے ہیں نا، واقعی کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا بہت کچھ کیا ہے، تو آپ کا عمل بھی اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ آپ کا رویہ بھی اس شخص کے ساتھ، مطلب اگر ہم انسانوں میں بھی دیکھیں کہ جو شخص ہمارے اوپر بہت زیادہ فیور کرتا ہے، ہمیں بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، بہت ہماری مدد کرتا ہے ہر مشکل میں، تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. تو ہم خالی اسے منہ سے شکر نہیں کہتے، ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، ہم اس کی ہر بات کو غور سے بھی سنتے ہیں، اور جو ہمیں وہ مشورہ دیتا ہے اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. مطلب ہمارے ہر عمل میں اور ہر کام میں جو ہے وہ اس بندے کے لیے رسپیکٹ اور اس بندے کے لیے اچھی پازیٹیو فیلنگ جو ہے وہ نظر آتی ہیں. تو ہم نے جب اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ خالی زبان سے ہم شکر نہ ادا کریں، ہم اپنے عمل سے بھی جو ہے اس کا اظہار کریں. کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچ کر کریں کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. تو اگر ہمیں پتا ہو کہ اس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیں اور وہ کام کریں اس کی بجائے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. تو یہ ہمارے عمل سے بھی ایک طرح کی شکر گزاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو جتنا زیادہ آپ کائنات پہ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ اپنے ارد گرد جائزہ لیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات، مطلب آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ ہمیں ایسی ویڈیوز سامنے سے گزرتی رہتی ہے جس میں کائنات کی وسعت کا بھی دکھایا جاتا ہے اور انسان کی اوقات بھی دکھائی جاتی ہے کہ اتنی وسیع کائنات ہے، اس میں انسان ایک ذرے کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں اور جتنا زیادہ ہم آس پاس
غور و فکر کریں گے، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کریں گے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ ہوگا، جیسے آج ہم نے الرحمن اور الرحیم کا پڑھا ہے، تو ہمیں ان صفاتی ناموں کا پتہ چلا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے. تو جب ہمیں علم ہوتا ہے تو ہمارے اندر شکر گزاری زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ باقی جو اسماء الحسنی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس سے یہ کہ ہمارے اندر شکر گزاری بھی زیادہ پیدا ہوگی، کیونکہ اوبیسلی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. اور جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ علم جو ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ علم سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، حالانکہ جو مومن ہے اس کی تو گمشدہ میراث ہے. جو علم ہے وہ ہم لوگوں کی، کیونکہ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری گمشدہ میراث ہے کہ ہمیں جہاں سے بھی علم ملنا چاہیے اسے ایسے لینا چاہیے کہ یہ ہماری چیز ہے تو ہم نے لے لینی ہے. تو ہم لوگ آج کل علم میں پیچھے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں. تو جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے لگ جائیں گے، اور علم صرف یہ نہیں کہ قرآن کا علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کائنات پہ غور و فکر کرو، ہر طرح کا علم حاصل کرو، کیونکہ جتنا زیادہ ہم کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، باقی بھی علوم حاصل کرتے ہیں، تو اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ علم جہاں سے بھی ملے، جو بھی ملے، اچھا علم، فائدہ مند علم جو ہے اس کو ایسے لیں کہ جیسے ہماری گم ہوئی بھی چیز تھی جو ہمیں واپس مل گئی ہے. کیونکہ جب انسان کی کوئی گم ہوئی بھی چیز ملتی ہے تو وہ بڑے شوق سے اس کو لیتا ہے، اس کو بڑی اپنائیت کے ساتھ لیتا ہے. تو ہمیں علم کو بھی ایسے ہی لینا چاہیے کہ یہ ہماری چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہماری. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. تو جب بھی ہمیں وہ میراث ملے، ہمیں بڑے شوق سے اور بڑے پیار سے اور بڑے جذبے سے لینی چاہیے کہ یہ ہماری چیز ہے، اور اس سے پھر ہمیں فائدے بھی ملیں گے. ظاہر ہے پھر ہم دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں تو کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. تو اس سے ہمیں جو چوتھی عادت مل رہی ہے وہ یہ کہ خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. ٹھیک ہے، تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور اس شوق کے ساتھ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر فیورز ہیں، جو انعامات ہیں، احسان ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کر سکیں. تو چوتھی عادت ہم نے یہ سیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف دل سے کرنی ہے اور اس کے لیے خوب علم حاصل کرنا ہے. کیونکہ جب ہمیں علم ہوگا تو پھر ہم اس کو سمجھیں گے بھی بہتر اور ہم اس کو اظہار بھی بہتر کریں گے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی احتساب کرنا ہے کہ میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کتنی دفعہ میں دنیا کی چیزوں سے متاثر ہوا ہوں. کیونکہ ہم لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے تو بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انگنت نعمتیں دی ہوئی ہیں کائنات میں ہمارے ارد گرد، ان سے نہ تو ہم متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کا شکر ادا کرنا. جیسے اگر کوئی ہمیں بیماری لگ جاتی ہے تو اس وقت ہمیں صحت کی قدر ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کو گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ نہیں، ہم صحت مند ہیں تو ہمارا ہی کمال ہے، کسی کا کوئی ہم پہ احسان نہیں ہے. لیکن جب بیمار ہو جائیں تو پھر ہمیں قدر ہوتی ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم صحت مند ہیں اس وقت بھی اس قدر کا احساس کریں اور اس خالق کا، اس مالک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں صحت مند زندگی دی ہے. ٹھیک ہے، اور حمد کا دوسرا معنی ہے وہ شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جتنا ہم یاد کریں گے اتنا ہی اس کا شکر دل سے نکلے گا. ٹھیک ہے، زبان سے تو نکلے گا کیونکہ جو چیز انسان کے دل میں ہوتی ہے وہی اس کے زبان میں ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، تاکہ جب ہماری زبان کھلے، ہمارا منہ کھلے، تو ہمارے منہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہی نکلے. ٹھیک ہے، تو اس لیے دل کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں جو ہوتا ہے وہی ہماری زبان پہ ہوتا ہے. تو اگر ہمارے دل میں اللہ کا شکر ہوگا تو ہماری زبان سے بھی الحمدللہ نکلے گا، اور جب وہ ایسا شکر جو کہ دل میں بھی ہے جب وہ زبان سے نکلے گا تو وہ مطلب پوری فیلنگز کے ساتھ نکلے گا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ بس اوپر سے شکر نکلے گا، وہ پورے احساس کے ساتھ نکلے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل کا جائزہ لینا ہے اور دل کی درستگی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہوئے یہ پورا جو ابھی ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں تو ان کو تصور میں لاتے ہوئے احساس کے ساتھ اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان آیات کا، ان الفاظ کا حق ادا کر سکیں. ٹھیک ہے، جو پیغام اللہ تعالیٰ ہمیں ان الفاظ میں دے رہے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں اتنی زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے کہ ایک لفظ پہ اسکالرز نے کتنی کتابیں لکھ دی ہیں کہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو ہم تو بہت چھوٹی سی کاوش کر رہے ہیں کہ بہت بریفلی اس کو
समझ रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना भी समझ रहे हैं उसको पूरे एहसास के साथ और दुआ के साथ इसको पढ़ें, और जब भी नमाज में पढ़ें तो उस फीलिंग को लेके आए कि अल्हम्द जब पढ़ें तो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जहन के अंदर अल्लाह की तारीफ भी पैदा हो और अल्लाह का शुक्र भी पैदा हो, ठीक है। और जब रब्बिल आलमीन कहें तो ये एहसास हो कि अल्लाह ऐसा रब है जो कि सिर्फ हमारा रब नहीं है, सारे आलम जिनका हमें इल्म है उनका भी और जिनका नहीं इल्म उनका भी रब है, ठीक है। तो अब अगर कोई अनम्यूट करती हैं आयशा रहमान, आप पढ़ोगे? हाँ जी। चलो अ, अच्छा आ जाओ। अल्हम्दु तमाम अल्हम्दु तारीफें और शुक्र अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाही अल्लाह के लिल्ला लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन रब है तमाम जहानों का, रब्बिल आलमीन रब है तमाम जहानों का, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। जी जज़ाकल्लाह खैर आयशा, ठीक है। अब रहमान और रहीम हम पहले कर चुके हैं बिस्मिल्लाह के साथ। रहमान बहुत ज्यादा रहम मेहरबान, और रहीम रहम करने वाला, तसल्सुल के साथ रहम करने वाला, ठीक है। जैसे रहमत का मतलब है कि मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना और उसकी जरूरतों को पूरा करना। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला कैसे हम पर मुसलसल रहम कर रहा है। तो सिर्फ एक मिसाल मौसमों के लाने के लिए देख लें कि अल्लाह ताला इस जमीन को सूरज के इतराफ 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की रफ्तार से घुमा रहा है। मतलब जमीन जो है हर वक्त हरकत में रहती है, लेकिन हमें एक झटका भी नहीं लगता, हमें कभी फील भी नहीं हुआ है कि जमीन हरकत कर रही है, ठीक है। और पूरी कायनात को जब हम देखें तो पूरी कायनात ही गर्दिश में है। इतना इतना कुछ हो रहा है कायनात में कि कोई सियारे और जो है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, पत्थर वो शहाब साकी पर पता नहीं क्या क्या कुछ कायनात को, अगर आप कभी वीडियो कोई देखें तो इतना कुछ कायनात में हो रहा है, लेकिन हम इतने सुकून से जमीन में रह रहे हैं कि हमें किसी चीज का कोई इल्म नहीं होता, कि किसी की कोई आवाज नहीं आती। अगर हमें मतलब इतनी अल्लाह ताला की रहमत ना हो तो जितना जमीन के इर्द गिर्द कैओस है, तो हम तो जल्जलों से ही हर वक्त लाइक कांपते ही रहे। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने इस जमीन को इतना पुरस्कून बनाया हुआ है कि ऑल्दो कि वो हर वक्त हरकत में रहती है, लेकिन हम लोग सुकून से इसके ऊपर बैठे होते हैं कि हमें कोई महसूस नहीं होता कि जमीन जो है हरकत कर रही है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। और इसके साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस चीज को मद्देनजर रखना है कि अल्लाह ताला हम पे रहम करते हैं, क्योंकि हम सारे दिन में इतने ज्यादा गुनाह करते हैं, इतनी ज्यादा गलतियां करते हैं, अल्लाह ताला की इतनी ज्यादा नाफरमानियां करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ना तो हमें खुराक देना बंद करते हैं, ना हमें ऑक्सीजन देना बंद करते हैं, इवन हमारी जिंदगी भी नहीं हमसे लेते, कि हम सारी नेमतें हम पे वैसे की वैसे हमें मिलती रहती हैं। तो ये अल्लाह ताला का रहम है जो अल्लाह ताला हर हाल में हम पे कर रहे हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस अल्लाह ताला की सिर्फ में से कुछ हिस्सा हम भी अपनी अमल में लेके आए, अपने जो आसपास के लोग हैं उन पर रहम करें। अगर किसी ने हमारे साथ कोई ज्यादती कर दी है, किसी ने कोई गलती कर ली है, तो हम एकदम से एरोगेंट होके गुस्से से चीखना चिल्लाना ना शुरू कर दें, सजा ना देने लग जाएं। मतलब जिस पे हमारा बस चलता है उस पे हम कम नहीं करते, उसको अच्छा खासा कर देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कमजोर हैं उन पे रहम करें, ठीक है। जिनको हम डांट सकते हैं, जिन पर गुस्सा कर सकते हैं, अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, उन पे गुस्सा ना निकालें। जब गुस्सा आए तो ये सोचें कि अल्लाह ताला हम पे रहम करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों पे रहम करें ताकि अल्लाह ताला हम पे ज्यादा रहम करें, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। और हमें हर वक्त अल्लाह के रहम की जरूरत है, हमें हर वक्त अल्लाह के मगफरत की, अल्लाह ताला की रहमत की जरूरत है। तो हम, क्योंकि हम किसी भी वक्त गलतियां करने से नहीं चूकते, मतलब शैतान जैसे कि हमारा दुश्मन
نے हर वक्त हमसे कुछ ना कुछ करवाता रहता है कि कभी हमारी जुबान से कोई बात निकल जाती है कि किसी को बुरी लग जाती है, कभी हमारे अमल से कुछ ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी हम बहुत सी गलतियां कर लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, ताकि क्योंकि नेकियां जो हैं वो गुनाहों को मिटाती हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि गलतियां ना करें एक तो, और दूसरी कोशिश ये करें कि रहम करें दूसरों पर, ताकि हम पे भी रहम हो और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें। ठीक है। और जब भी नमाज के लिए जाएं या अपने आसपास जो घर के लोग हैं, अगर हम घर के लोगों को ही बर्दाश्त करना और दरगुजर करना, उन पर रहम करना शुरू कर दें, तो खुद ब खुद एक आदत डेवलप हो जाती है। तो फिर हम एक रवैया डेवलप हो जाता है, तो फिर हम बाहर के लोगों के साथ भी अच्छे तरीके से पेश आ सकते हैं। तो इसलिए हर काम का आगाज जो होता है घर से ही शुरू होता है कि घर से जो आसपास के लोग हैं उनके साथ, जैसे इस कोर्स में ये भी कहा जाता है कि अल्लिम के सिखाएं, तो सिखाने का भी ये होता है कि जो हमने सीखा है वो अपने घर वालों को सिखाएं, अपने आसपास के लोगों को सिखाएं। तो सबसे पहले हर अच्छे काम का आगाज हम अपने आसपास के लोगों से करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपनी जात पे उसको लागू करें, उसके बाद जो अपने आसपास लोग हैं उन पे लागू करें। ठीक है। और ये हमारी आदत नंबर 6 हुई है कि हमने रहम करना है ताकि हमें भी अल्लाह ताला का रहम मिले। ठीक है। और अब इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और रहमान और रहीम की तसव्वुर के साथ, थोड़ा सा लाइक एहसास के साथ। तो मरियम आप अनम्यूट करोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि फिर हमारा ये कुरान का लेसन हो जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह ताला ग्रामर का करेंगे। ठीक है। जी। अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला है, अर्रहीम रहम करने वाला है, अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमान अर्रहीम बहुत मेहरबान रहम करने वाला है, बहुत मेहरबान रहम करने वाला है, अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमान अर्रहीम बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। अब ये कि जो हमने सीखा है कोशिश करें कि इनको याद करें, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। और जैसे कि मैंने पिछले लेसन का भी मश्क डाली थी ग्रुप में, तो उम्मीद करती हूँ किसी ने मुझे बताया तो नहीं कि उन्होंने की है एक्सरसाइज या नहीं। मतलब आप पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं कि अगर आपने एक्सरसाइज की है या उसमें कोई मुश्किल आ रही है। और क्विज भी मैंने डाला था ऑनलाइन, तो उसमें ऑनलाइन क्विज में यही है कि आपने उसको लिंक को क्लिक करना होता है, तो वो आपको खुद ही वो लिंक वाले पेज पे ले जाता है। जो क्विज वाला पेज है उस पर ले जाता है और उसमें कुछ सवाल होते हैं, तो आपने उसको फोन के ऊपर ही उनको टिक कर देना है। जो सा जवाब आपको लगता है कि सही है उसको टिक कर देना है, तो फिर वो उसको सबमिट करें तो वो आपको रिजल्ट बता देता है कि आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं। और फिर आपको ये भी बता देता है कि कौन से जवाब गलत थे और उनके क्या जवाब थे। तो ये भी काफी अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप लोग ने नहीं किए पिछले हफ्ते, तो वो लिंक मौजूद है ग्रुप में, तो आप कोशिश करें कि वो भी क्विज कर लें। और जो मश्क डाली थी वो भी कोशिश करें कि उसको भी, उसके जो सवाल हैं वो सिंपल से जो सवाल हैं, और आपके पास वो लेसन भी मौजूद है। अगर आपको हेल्प चाहिए या आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हुए तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो कोशिश करें जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हमारा इल्म पुख्ता हो जाएगा। और उसके साथ साथ किसी को सिखाएं, क्योंकि सिखाने से जो है हमारा इल्म बहुत ज्यादा पुख्ता होता है। तो सिखाना जो है वो बेहतरीन तरीका है सीखने के लिए। ठीक है। तो अगर आप सीरियसली कुरान को सीखना चाहते हैं तो कोशिश करें, चाहे किसी बच्चे को सिखाएं या किसी बड़े को। जैसे अगर आपके पेरेंट्स हैं, कोई अम्मी अब्बू जो कि आपको लगता है कि वो कोर्स नहीं कर सकते, तो आप उनको सिखाना शुरू कर दें। जो एक लफ्ज दो लफ्ज सीखते हैं आप उनको सिखाएं। तो ये कि आपको पुख्ता भी होता जाएगा और एक तरह से आप नेकियां भी कमाएंगे कि जितना ज्यादा किसी को अच्छी बातें बताएंगे उतना ज्यादा आपको भी सवाब मिलेगा, उनको सीखने का सवाब मिलेगा। और जितनी दफा वो नेक अमल करेंगे आपके बताने पे, तो उसका स्वाब आपको भी मिलेगा। तो मतलब हर तरह से फायदा ही फायदा है कि किसी तरह से भी नुकसान नहीं है। तो ये भी कुरान की एक बरकत ही है कि कुरान अल्लाह ताला ने बरकत वाली किताब बनाई है ना, कि उसके साथ जुड़ने से फायदा ही फायदा है, बरकतें ही बरकतें। कि ऐसी बरकतें हैं कि जिसमें कोई नुकसान, कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलता है। हर तरह पॉजिटिव पॉजिटिव ही है कि हर तरह से फायदा ही है। आप खुद पढ़ें उसका फायदा है, एक लफ्ज पढ़ें उसका फायदा है, उसका सवाब है। अगर समझ के पढ़ें उसका और ज्यादा सवाब है। उस पर अमल करें तो
اور بھی زیادہ ثواب ہے. تو دنیا بھی آپ کی بدل جائے گی, آپ کی آخرت بھی بدل جائے گی, کہ مطلب ہر لحاظ سے قرآن کو سیکھنے کا, سکھانے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اس کتاب سے, خود بھی اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں کہ وہ بھی اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم بریک لیتے ہیں تھوڑی سی, اگر کسی نے بات کرنی ہے کوئی تو کر لیں, تو پھر ہم 1-2 منٹ کے بعد جو ہے گرامر کا پارٹ شروع کریں گے. ٹھیک ہے. جی, کسی نے کوئی اگر بات کرنی ہے, کچھ سمجھ نہیں آئی, یا اگر آپ پرانا جو لیسن مشق آپ کو دی تھی اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی, کوئی مسئلہ ہے, تو مشق کا یہ کہ آپ لوگ کسی نوٹ بک پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, خالی سوال نمبر لکھ کے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں. اور کل میں نے اس کا سولوشن بھی شیئر کر دیا تھا گروپ میں, تو آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے جواب ٹھیک کیے تھے یا نہیں. تو اگر آپ بتائیں گے, اگر کسی نے کوشش کی ہے وہ مشق کرنے کی یا کوئز کرنے کی, تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں اپنا ایکسپیرینس. چلیں, اگر کسی نے کوئی بات نہیں کرنی تو پھر ہم اپنا گرامر شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, راشدہ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی راشدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے جو آن لائن بھیجا تھا نا, وہ میں نے منڈے کو ہی کر لیا تھا, بہت ایزی تھا. اور جو اچھا, آپ نے یہ والے بھیجے تھے کوشچن, اس میں مجھے کوشچن نمبر 3 یاد نہیں تھا. باقی الحمدللہ سارے یاد تھے. جس میں تھا قرآن کے مقاصد, اس میں مجھے 1-2 بس یاد تھے, 6 مقاصد تھے آئی تھنک. تو وہ میں ابھی اسی طرح یاد نہیں کر سکی. باقی میں اپنے بیٹے کے ساتھ گرامر کی پریکٹس کرتی رہی ہوں, وہ ماشاءاللہ بہت ایزی لگا مجھے. اور جزاک چلیں اللہ خیر. یہ بارک بسم اللہ اللہ پڑھ کے فیک. مجھے بہت اچھا لگا ہے جو آپ نے بتایا اس کا. دل سے چلیں بسم اللہ جزاک سے اللہ خیر. محبت ہو گئی ہے. الحمدللہ, وہی قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ ایک لفظ بھی سیکھو گے نا تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. جب اس کی جی سمجھ آ جائے گی نا تو پھر آپ کو واقعی اس کے ساتھ محبت ہو جائے گی. تو اسی لیے قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کے پڑھنا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ آپ مطلب محنت تو ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو مزہ آتا ہے قرآن کو پڑھنے کا, وہ آپ کسی چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو جی, وہ جزاک اللہ خیر. پہلے تو ہم پڑھتے تھے ایسے ہی, لیکن اب جب سے سمجھ کے پڑھا, اب مجھے اس کی اہمیت کا پتہ چلا کہ ہم کتنی دفعہ بسم اللہ ایسے ہی پڑھ لیتے تھے. میننگ پتا تھا, لیکن مفہوم جب سے پڑھا ہے زیادہ محبت ہو گئی ہے. الرحمن اور رحیم بہت گہرائی میں. ہاں جی, صحیح. وہی تو ہے, جزاک اللہ اللہ, تعالیٰ کے بہت اسماء شکریہ. الحسنہ جو ہے وہ سارے بہت خوبصورت ہیں. ہمیں کسی بھی اسماء الحسنہ کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو ہمیں بڑا لائک فیل ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں, کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہم پہ. تو کہ وہی امام شافعی کا ایک قول ہے جو کہ اکثر میں کوٹ کرتی ہوتی ہوں, تو آپ کے ساتھ بھی بتا دیتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے تمہارے مسئلے حل کرتے ہیں, تو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے. کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز اتنی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے لیے راستے نکال دیتے ہیں, ایسے آسانیاں کر دیتے ہیں کہ خود بخود وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو اگر ہمیں اس چیز کو پتہ چل جائے تو ہمارے دل کے اندر اتنی اللہ کی محبت پیدا ہو کہ ہمارے دل اس سے محبت کی شدت سے پھٹنے والے ہو جائیں. لیکن ہمیں علم نہیں ہے تو ہم بے حس ہو گئے. تو جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ احساس بھی اندر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں تاکہ ہم انشاءاللہ. احساس کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں. ٹھیک ہے, جی جی, شکریہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں نے ایک چیز چلیں, کہنی تھی.
जी वो ना आपने अभी नीचे मेंशन हुआ था, आदत नंबर 6 है ताउज, और इसमें जो हम अलहम्द शरीफ पढ़ रहे हैं ना अभी, सूरह हाँ फातिहा। तो जी। ये जो है ना, जो 6 आदतें होगी ना, मुझे अभी ये क्लियर कर दें कि कौन कौन सी 6 आदतें होगी हैं। पहले तो आप मुझे बताया ना साथ साथ, पहली क्या थी, ताउज में क्या आदत सीखी थी? ताउज में तो नहीं, ताउज सेफ्टी और फर्स्ट। तस्मीह दोनों, नहीं ताउज और तस्मीह दोनों का आएगा। हाँ ये ताउज से शुरू हुआ है ना, सारे अच्छा। सबक में हमने 12 आदतें करनी है, ताउज से लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह फातिहा कंप्लीट होगी ना, तो वहां तक 12 आदतें होंगी। तो ताउज में हमने पहली आदत सीखी थी कि सेफ्टी हाँ फर्स्ट, जी। काम करने से पहले सेफ्टी, प्रोटेक्शन, अल्लाह की प्रोटेक्शन में आना है, अल्लाह की हिफाजत में आना है, ठीक है। तो ये पहली आदत थी। तो दूसरी आदत क्या सीखी है बिस्मिल्लाह से? कि जो भी काम शुरू करना है तो उससे पहले जो है लाजमी पढ़नी है, और इसमें जो है दो जो आ रहे हैं इसम अल्लाह ताला के, अल्लाह अर्रहमान और के नाम रहीम। से, हाँ। हर काम जो है वो शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है। जी। बिस्मिल्लाह के साथ हर काम का आगाज करना है, ताकि उसमें बहुत ज्यादा बरकतें हों और हमारे लिए वो अच्छा हो, ठीक है। फिर तीसरा क्या था कि अर्रहमान और अर्रहीम से हमने क्या सीखा था कि अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान करना है, जी। पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, ठीक है। अल्लाह के जी। बारे में अच्छा सोचेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला मामला जो है वो इंसान के गुमान के मुताबिक ही करता है, कि जैसा अल्लाह के साथ गुमान रखता है इंसान, अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही मामला करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा मामला हो, तो हमें भी अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना चाहिए, ठीक है। और अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखेंगे तो हमारी जिंदगी में सुकून आएगा, पीस ऑफ माइंड होगा। तो पहली आदत सेफ्टी, दूसरी बिस्मिल्लाह से हर काम का आगाज, तीसरी पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अल्लाह, ठीक है। ठीक। चौथी कौन सी थी, कोई बताएगा? अलहम्द वाली। अल्हम्द वाली जी, कि शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। और फिर छठी रब्बिल आलमीन थी ना। रब्बिल आलमीन, तमाम आलम का रब, ठीक है। मैं ये शेयर भी कर दूंगी आपके साथ सारी आते, ठीक है। ठीक अभी है। 12 हो जाएंगी ना, तो उसके बाद आपको सारी 12 आते शेयर कर दूंगी, ठीक है। ठीक। चलिए अभी हम ग्रामर का कर लेते हैं। ग्रामर का किसी को याद है पिछली दफा हमने क्या किया था? चलिए आज हम ग्रामर में करेंगे मुस्लिम क्वाइद करेंगे ग्रामर के कुछ, और फिर मुस्लिम मोमिन सिंगुलर प्लूरल करेंगे, ठीक है। तो हम ग्रामर कैसे करते हैं, मेरे साथ आयशा आप ही अनम्यूट कर लो, मुझे बताओ कैसे करेंगे ग्रामर हम टीपीआई के साथ। जी सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए, मिलकर कीजिए। ठीक है। हमने ग्रामर जो करनी है टीपीआई के साथ करनी है, इशारों के साथ करनी है, अपने सारे सेंसेस को यूज करके, अपने सुनने की सेंस को भी यूज करना है, देखना भी है, फिर उसको सोचना भी है, बोलना भी है मुंह से, क्योंकि जब हम एक चीज अपने मुंह से अदा करते हैं तो हमारे दिमाग में वो रजिस्टर हो जाती है, हमें ज्यादा पक्की हो जाती है। फिर उसको बताना भी है, एक दूसरे को बताना भी है उसके बारे में, क्योंकि जितना ज्यादा हम उस चीज को बताएंगे, दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो उतना ज्यादा हमारा पुख्ता होगा इल्म। और दिल से करना है, क्योंकि जो काम हम दिल से करते हैं वो हम बहुत अच्छा करते हैं, जो काम हम बेदिली से करते हैं वो काम फिर हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और मिलकर करना है, सबके साथ मिलकर करना है। जी आयशा उस्मान आपने हाथ रखी है, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा नेट नहीं सही चल रहा था, तो वो मैं पूरी नहीं सुन सकी हूँ, तो आप प्लीज़ वो शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग। दूसरी बात ये, अभी वीडियो नहीं आ रही थी आपकी, तो ये टीपीआई जो है मैंने ये नहीं देख सकी हूँ मैं, प्लीज़ ये दोबारा रिपीट कर दीजिए। चलो ठीक है, आप ही मेरे साथ कर लें, ठीक है। आप ठीक अनम्यूट है। हैं, तो सुनिए, कान पे आपने हाथ सुन रखे, कान से सुनना है ना। सुनिए, ठीक। सुनिए, देखिए, आंख से देखना है तो देखिए, देखिए, सोचिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, मिलकर कीजिए।
ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो हाँ हमने शुक्रिया। ग्रामर जो सीखनी है वो ऐसे ही मिलजुल के करनी है, ताकि हमें खुद भी समझ आए और हम दूसरों को भी कोई फायदा दे सकें, ठीक है, क्योंकि हमें फायदा देने वाला बनना है। और पहले हम अपना इयादा कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो पिछला लेसन था उसका। तो कौन रिवीजन करेगा? जी राशिदा, आपने हाथ रखी है, आप करोगे रिवीजन साथ? जी जी चलें, ठीक है। चले मैं इशारा करती हूँ, आप लफ्ज बोलिएगा, ठीक है? जी। हुआ वो, जी जी हम वो सब, अंता आप, जी अना मैं, जी अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये सारा याद होगा, तो एक दफा सारे मिलके पढ़ लेते हैं, ठीक है? हुआ हम, राशिदा आप पढ़ोगे साथ प्लीज। जी जी। हुआ हम, हुआ हम, अंता अना, अंता अना, अंतुम नहनु। अंतुम नहनु। ठीक है, हम इशारा कर रहे हैं तो उर्दू तो सबको पता ही है इंशाल्लाह। तो हम खाली जी अगर अरबी भी इशारे के साथ पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि हुआ वो के लिए इशारा है, हम वो सब के लिए, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, ठीक है? तो इसका टीपीआई का मकसद यही होता है कि हमने एक दफा 2-3 दफा उर्दू के साथ प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद हम खाली अरबी के साथ प्रैक्टिस करें इशारों के साथ, ताकि हमें पता चले कि अरबी में इसका क्या मतलब है और हम अरबी में ही इशारों के साथ उसको समझ सकें, ठीक है? तो इसलिए मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है खाली अरबी के साथ करवाई है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम इसको ऐसे समझें जैसे हम अपनी जुबान को समझते हैं, ठीक है? तो जज़ाकल्लाह खैर, उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि खाली 6 लफ्ज हैं और उसके बाद हमने प्रैक्टिस की थी, कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। तो अगर कोई मेरे साथ इनकी भी प्रैक्टिस कर लें। भाभी यास्मीन, आप करेंगी प्रैक्टिस? जी चले, आयशा उस्मान आप कर लें। आयशा उस्मान, अ, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। आयशा उस्मान, आप करना चाह रही हैं प्रैक्टिस या? चलें, शायद नेट का मसला हो। आयशा रहमान, आप अनम्यूट हुए हो, तो आप साथ प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। चलें, मैं क्वेश्चन करती हूँ तो आप साथ आंसर इसका बताना, ठीक है? ठीक है। मन हुआ, मन हुआ कौन है वो? जवाब नहीं, आपने देना है, अरबी में बताना है। अरबी में बताना है। ठीक है। मन हुआ मन हुआ हुआ मुस्लिम। हुआ हुआ मुस्लिम। मुस्लिम, ठीक है? मायने सबको याद है, या एक दफा मायने भी रिपीट कर देती हूँ। मन हुआ कौन है वो? मन हुआ कौन है वो? हुआ मुस्लिम, मुसलमान है, वो मुसलमान वो है। मुसलमान है, ठीक है? मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आपने आंसर बोलना है, ठीक है, ठीक है। तर्जुमे के साथ। मन हूँ, वो सब कौन है? हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। ठीक। मन अंता, आप कौन है? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, आप सब कौन है? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो ये हमने पिछले हफ्ते किया था। और आज हम जो है इसमें एक लफ्ज, मतलब 2 अल्फाज जो है उसमें ऐड कर लेते। अगर हम हल हुआ, हल अगर उसके साथ लगा दें तो हल होता है कि क्या है, और बखैर आपकी तबीयत कैसी है, आपका हाल कैसा है, कि मतलब हम आमतौर पे पूछते हैं ना कि आपका, आप सलाम करने के बाद पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। तो अगर हम अरबी में पूछेंगे तो हम हुआ के सामने हल लगा देंगे। हल हुआ बिखैर, खैर तो वही खैरियत उर्दू में भी होता है, तो वो सिंपल वर्ड है। तो हल हुआ बिखैर, आपकी तबीयत कैसी है या आप कैसे हो। हुआ हो रहा है तो वो होगा, ठीक है? हल हुआ बखैर, उसकी, वो जो शख्स है उसकी तबीयत कैसी है। क्या, नहीं सॉरी सॉरी, कंफ्यूज कर रही हूँ मैं। हल हुआ बखैर, क्या वो खैरियत से है, ठीक है?
ہوا جو تھرڈ پرسن ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. خالی ہم نے ہوا کے ساتھ حل لگا دیا ہے اور بخیر لگا دیا ہے، تو یہ کوشچن ہو جائے گا حل ہوا بخیر، کیا وہ خیریت سے ہے. اور نعم جو ہوتا ہے نام ہاں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جب کہنا ہو تو نعم کہیں، نعم ہوا بخیر، ہاں وہ خیریت سے ہے. اور الحمدللہ ہم ویسے ہی استعمال کرتے ہیں جب بھی ہم سے کوئی خیریت کا پوچھے تو وہ الحمدللہ لگائیں گے. اور اسی طرح سے حل ہم بخیر، کیا وہ سب خیریت سے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا نعم ہاں، ہم وہ سب بخیر خیریت سے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے انتا انا اور انتم نحنو کا ہو جائے گا حل انتا بخیر، کیا آپ خیریت سے ہو. تو انتا کے جواب میں ہم نے انا کہنا ہوتا ہے جو ہم نے پیچھے بھی سیکھا تھا، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے نعم ہاں انا میں بخیر خیریت سے ہوں، ٹھیک ہے. تو حل انتا بخیر، نعم انا بخیر. اور اسی طرح سے انتم آپ سب ہو جائے گا حل، کیا انتم آپ سب بخیر خیریت سے ہیں، تو جواب ہوگا انتم کے جواب میں نحنو ہوگا، تو نعم ہاں نحنو ہم سب بخیر خیریت سے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی. تو اب ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو کون کرے گا پریکٹس ساتھ؟ راشدہ زبیر، چلو آپ بھی انمیوٹ کر لو، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ایک کوشچن پڑھ لیتے ہیں عربی میں دونوں، تو ساتھ اردو کے پھر آنسر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. پہلے دونوں چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں سوال کروں گی، جواب دوں گے، ٹھیک ہے. حل ہوا بخیر، کیا وہ خیریت سے ہے. حل ہوا بخیر، کیا وہ خیریت سے ہے. نام ہوا بخیر، ہاں وہ خیریت سے ہے. نام ہوا بخیر، ہاں وہ خیریت سے ہے. الحمدللہ، ٹھیک ہے. حل ہم بخیر، کیا وہ سب خیریت سے ہیں. حل ہم بخیر، کیا وہ سب خیریت سے ہیں. نام ہم بخیر، ہاں وہ سب خیریت سے ہیں. نام ہم بخیر، ہاں وہ سب خیریت سے ہیں. ٹھیک ہے. اب حل انتا بخیر، کیا آپ خیریت سے ہو. حل انتا بخیر، کیا آپ خیریت سے ہو. نام انا بخیر، ہاں میں خیریت سے ہوں. نعم انا بخیر، ہاں میں خیریت سے ہوں. حل انتم بخیر، کیا آپ سب خیریت سے ہیں. حل انتم بخیر، کیا آپ سب خیریت سے ہیں. نام نحنو بخیر، ہاں ہم سب خیریت سے ہیں. نام نحن بخیر، ہاں ہم سب خیریت سے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جزاک اللہ. اب میں سوال کرتی ہوں تو آپ جواب دینا، ٹھیک ہے. حل جی. ہوا بخیر. نام ہوا بخیر، الحمدللہ. الحمدللہ. حل ہم بخیر. نام ہم بخیر، الحمدللہ. الحمدللہ. حل انت بخیر. نام انا بخیر، الحمدللہ. حل انتم بخیر. نحن بخیر، الحمدللہ. نام نحن بخیر، الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. تو یہ بس 2 لفظ ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے حل سوال کے لیے، کیا کے لیے، اور نام جواب میں ہاں کے لیے، ٹھیک ہے. تو باقی بخیر بھی ہم لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں خیریت سے، تو وہ بھی آسان ہے. اور الحمدللہ ہم ویسے بھی استعمال کرتے ہیں. اور ہوا ہم، انتا انا انتم نحن، وہ ہم لوگوں نے پچھلے لیسن میں پریکٹس کی تھی. تو یہی 6 لفظوں کو استعمال کر کے ہم ایسے، پچھلی دفعہ ہم نے کچھ جملے بنائے تھے اور اس دفعہ ہم نے کچھ اور جملے بنا لیے ہیں، اس میں ایک ایک لفظ کو ایڈ کر کے ہم نئے نئے جملے اس سے سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا آسان ہے عربی سیکھنا، کہ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو آسانی سے ایک ایک 2 لفظ ہفتے کا سیکھ کے ہم عربی اچھی سیکھ سکتے ہیں. سوری ٹھیک ہے. تو اب ہم اپنا نیا سبق آج کا شروع کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم الفاظ کی کلمے کی 3 قسمیں پڑھیں گے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر زبان میں کچھ قسمیں ہوتی ہیں الفاظ کی جو کہ نارملی سملر ہوتی ہیں. تو اس میں عربی میں بھی 3 قسمیں ہیں کلمے کی. اسم ہے، اسم جو ہے وہ کسی بھی چیز کا نام یا صفت اس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے، یہ جو سرکل میں لکھا ہوا ہے یہ اسم کی پہچان ہے. اسم کی پہچان یہ ہے کہ یا تو اس کے لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا، ٹھیک ہے،
وہ لفظ جو ہے الف اور لام سے شروع ہو رہا ہے، یا وہ جو ختم ہو رہا ہے نا وہ دو پیش، دو زبر یا دو زیر سے، ٹھیک ہے، ان ان سے ہو رہا، ٹھیک ہے. تو یہ ناؤن کی پہچان ہے. اسم کی پہچان ہے کہ یا تو وہ لفظ الف اور لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اور یا وہ لفظ جو ہے تنوین کے ساتھ، اس کو تنوین کہتے ہیں، جو دو حرکتیں ہوتی ہیں نا کسی بھی لفظ کے اوپر تو اس کو تنوین کہتے ہیں. تو تنوین جو ہوتی ہے وہ دو پیش، دو زبر، دو زیر ہوتی ہے. تو اس میں ان اور ان کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے. جب آپ تنوین کو پڑھتے ہیں تو اس کو ان، دو پیش کو ان پڑھتے ہیں اس لفظ کے اینڈ پہ، اور دو زبر کو ان اور دو زیر کو ان. تو یہ اسم کی پہچان ہوتی ہے کہ جس لفظ کے اینڈ پہ تنوین ہو یا اس کے شروع میں الف لام ہو. یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، یا تو الف لام سے شروع ہوگا لفظ یا وہ تنوین پہ ختم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہے اور تنوین پہ ختم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. آگے ہم اس کو پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں. اور اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کی اینڈنگ جو ہے واو نون یا الف تا ون ین ات، اس سے اینڈنگ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے. آخر میں لفظ کے ون ین یا ات آ رہا ہو، یا آخر میں تنوین آ رہی ہو، شروع میں الف لام آ رہا ہو، یا آخر پہ ون ین اور ات آ رہا ہو، ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں تنوین آتی ہے اور کیوں یہ واو نون یا نون اور الف تا آتا ہے اور کیوں الف لام شروع میں آتا ہے. تو لیکن ابھی صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ کوئی بھی لفظ جس کا شروع میں الف لام ہے یا اس کے اینڈ پہ تنوین ہے یا اس کے اینڈ میں تنوین نہیں ہے لیکن واو نون یا نون اور الف تا ہے، تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اسم ہوں گے. اور اسم جو ہوتے ہیں وہ کسی کا نام ہے یا کسی کی صفت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا، سب سے پہلے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے. تو پھر وہ اسم ہے یا تو وہ کسی چیز کا نام ہوگا، کسی جگہ کا، کسی شخص کا یا کسی مقام کا نام ہوگا، یا تو وہ کسی کی صفت ہوگی کہ جیسے کوئی مسلمان ہے، مومن ہے، کافر ہے، صالح ہے، مطلب اس طرح کی کوئی صفات اس کی ہوں گی. اور فعل جو ہوتا ہے، فعل جس سے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے، ٹھیک ہے. کوئی بھی کام جو ہو رہا ہے وہ فعل ہوتا ہے. جیسے کہ فتح، اس نے کھولا، یا ملون، وہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے کام کرنے کا پتہ چل رہا ہے. تو کوئی بھی کام جو ہو رہا ہے وہ فعل ہوگا، اور کوئی بھی نام یا صفت یا چیز، جگہ وغیرہ کا نام جو ہے وہ اسم ہوگا. اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اسم اور فعل کے علاوہ جو ہے وہ حرف ہوگا، ٹھیک ہے. حرف جو ہوتا ہے وہ اسموں اور فعلوں کو ملاتے ہیں. اور اس میں پی، لی، من، فی، ان، مطلب یہ سارے جو ہوتے ہیں، مطلب جو کہ نہ تو یہ اسم ہے اور نہ ہی یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. یہ جو سارے الفاظ ہیں، جو کہ جو سارے حروف ہیں یا چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، یہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کے ان کے معنی جیسے پرپوزیشنز ہوتی ہیں، یہ وہ ہیں. تو یہ ان کو مفہوم دیتے ہیں، ایک جملہ بناتے ہیں کہ جملے کی سینس بنتے ہیں. کیونکہ اگر آپ خالی اسم لے لو اور فعل لے لو تو اس سے آپ کا جملہ نہیں بنتا. جملہ بنانے کے لیے آپ کو ساتھ پرپوزیشن ملانی پڑتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ سارے حرف ہیں. کہ تو عربی کے جو الفاظ ہیں، عربی کے جو کلمے ہیں، اس کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے. تو یہ بس آپ نے یاد کرنا ہے. اس کی ہم ہر اس میں ریویژن بھی کرتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے اور زیادہ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اسم ناؤن ہے، فعل، ورب اور حرف پرپوزیشن. اب جو اسم ہوتا ہے، جیسے ایک عام اور خاص اسم ہے، ٹھیک ہے. جیسے آ بک ہوتی ہے، دا بک ہوتی ہے. جب ہم دا لگاتے ہیں تو وہ خاص چیز ہو جاتی ہے، اور جب ایک عام سی چیز ہوتی ہے اس کو آ لگا دیتے ہیں. تو جب تنوین لگتی ہے، جیسے کتابن، ایک کتاب ہے نا، کوئی سی کتاب ہو سکتی ہے، عام سی کتاب، ٹھیک ہے، اے بک، ٹھیک ہے. تو اس کے اینڈ پہ تنوین ہوگی. اگر ایک عام سی کتاب ہے تو اس کے اینڈ میں تنوین ہوگی. تو جس بھی لفظ کے اینڈ پہ تنوین ہے تو وہ سمجھ لیں کہ یہ عام اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص اسم نہیں ہے. لیکن اگر اس کے شروع میں الف اور لام لگا ہوا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ خاص اسم ہے، ٹھیک ہے. جیسے اسماء الحسنی ہوتے ہیں وہ سارے الف لام سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ وہ سارے خاص نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اور القرآن، قرآن کو بھی ہم قرآن نہیں کہتے، اس کو القرآن یا الکتاب، قرآن کو کتاب بھی نہیں کہا جاتا، اس کو الکتاب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک خاص کتاب ہے. تو کوئی بھی جو خاص لفظ ہے، کوئی خاص نام ہے یا خاص جگہ ہے، اس کو الف لام سے شروع کرتے ہیں، تو اس کو خاص کر دیتا ہے. جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم خاص اور عام کی جو پہچان ہے وہ اکٹھی نہیں کر سکتے. جیسے کسی میں دا اور آ اکٹھا نہیں آتا، یا تو دا آتا ہے یا آ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یا تو دا بک ہے یا آ بک ہے، ٹھیک ہے.
تو اسی طرح سے عربی میں بھی یا ال ہوگا یا تنوین ہوگی. تو ال جب لگے گا تو وہ خاص ہوگا اور تنوین ہوگی تو وہ عام ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے الکتابن نہیں ہوگا کہ دا بک نہیں ہوتا, یا تو دا بک ہے یا آ بک ہے, یا تو کتابن ہوگا یا الکتاب ہوگا. تو جب الکتاب ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی اور ایک پیش آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے بس یہی پہچان رکھنی ہے, جب الف لام سے شروع ہو رہا ہے یا تنوین سے ختم ہو رہا ہے تو وہ جو ہے اسم ہے. اور عام کو خاص بنانے کی پریکٹس ہم کر سکتے ہیں کہ کسی بھی عام اسم کو ہم خاص اسم بنا سکتے ہیں. اور یہ جو سرکل میں نمبر لکھے ہوئے یہ سارے کتنی دفعہ یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, جیسے مسلمون, یہ مسلمون اس میں تنوین ہے, یہ عام ناؤن ہے, عام اسم ہے. اس کو خاص بنانا ہے تو المسلم ہو جائے گا, اس کی تنوین ختم ہو جائے گی, دو زبر کی بجائے ایک, دو پیش کی بجائے ایک پیش آ جائے گی, اور اس کے شروع میں الف لام لگ جائے گا, تو المسلم وہ خاص مسلم بن جائے گا. اسی طرح سے مومنون المومن بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی تنوین ختم ہو جائے گی, اور جب آپ اس پر سٹاپنگ کرتے ہیں, جب اس پہ رکتے ہیں لفظ پہ تو اس کو حرکت کو ختم کر دیتے ہیں, تو اس لیے آپ اس کو المومن بھی پڑھ سکتے ہیں. نارمل آپ المومن ہی پڑھیں گے اور المسلم ہی پڑھیں گے, آپ اس کو المسلمون نہیں پڑھیں گے عام جو بول چال ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح صالحون ایک عام صالح انسان, اور الصالح ایک خاص جو نیک انسان ہے اس کے لیے, تو یہ خاص ہو گیا ہے. کافرون ایک عام نافرمان نہ ماننے والا, اور الکافر جو کہ کوئی خاص کافر ہوگا. اور اسی طرح سے مشرک, مشرکن عام ناؤن عام اسم ہے, المشرکو یا المشرک خاص ہو گیا. تو یہ جو ہے نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ اتنی دفعہ یہ قرآن میں آئے ہیں کہ المسلم اور مسلمون اور المسلم 42 دفعہ, اور مومن اور المومن 230 دفعہ, اور صالحون اور الصالح 136 دفعہ, اور کافرون اور الکافر 134 دفعہ, اور مشرکون اور المشرک 49 ٹائمز ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی انمیوٹ کرتا ہے تو ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی بھی, جمع واحد کی, اسم خاص اور عام کی. کہ جی عائشہ عثمان. ہاں جی. ہاں جی, میں عام اسم پڑھتی ہوں تو آپ اس کو خاص اسم کو پڑھیں. ٹھیک ہے. مسلمون, المسلم, مومنون, المومن, صالحون, الصالح, کافرون, الکافر, مشرکون. المشرک. جی ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. مسلمون, المسلم, مومنون, المومن, صالحون, الصالح, کافرون, الکافر, مشرکون. المشرک. جی جزاک اللہ خیر. امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی سب کو. تو یہی جو آپ کو پتا ہے کہ آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, سادگی کے لیے ہم مسلم ان کی بجائے مسلم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اب جمع بنانے کا طریقہ, ہم جمع کیسے بنائیں گے؟ جو مسلمون ہے اس کے آگے واو نون, ہم نے پڑھا تھا نا اسم کی پہچان ہے کہ یا تو اس کے شروع میں الف لام ہوگا, یا اس کے اینڈ پہ تنوین ہوگی, یا اس کے اینڈ پہ واو نون یا نون اور الف تا ہوگا. ٹھیک ہے. تو واو نون یا نون اور الف تا جو ہوتا ہے وہ جمع کے الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ واحد نہیں ہوتے. جو تنوین والے ہیں وہ واحد ہیں, اور جب ان کے اینڈ پہ واو نون یا نون یا الف تا لگ جائے گا تو وہ جمع بن جائیں گے. تو مسلمون کی جمع جو ہوتی ہے وہ مسلمون ہو جائے گی, اور اگر وہ مطلب اس پہ اگر دو پیش ہے تو وہ مسلمون ہو جائے گی. اگر اس کے اوپر مسلمن دو زبر ہے یا مسلمین دو زیر ہے تو وہ مسلمین ہو جائے گی, اس پہ یا نون بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اس کو سمپل ہی رکھتے ہیں کہ مسلم اور مسلمون مسلمین کر لیں گے تاکہ وہ زیادہ کنفیوزنگ نہ ہو. تو آگے جا کے جب آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اور سیکھیں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس لیے ابھی فی الحال ہم یہی کریں گے مسلمون اور اس کی جمع مسلمون یا مسلمین, اور مومن اس کی جگہ جمع مومنون یا مومنین. تو اس کے آگے یا واو نون لگ جائے گا یا نون لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح صالح جو ہے اس کی جمع صالحون اور صالحین ہو جائے گی, اور کافر کافرون کافرین. ٹھیک ہے.
मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन, और मुनाफिक, मुनाफिकून, मुनाफिकीन। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से इनके जमा बन जाएंगे। आपने खाली वाव नून और या नून आगे लगाना है। तो ये भी सारे इसम हैं। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर कोई अनम्यूट कर ले तो आयशा उस्मान, आप अनम्यूट हो तो आप ही साथ कर लो। ठीक है जी, मैं वाहिद बोलती हूँ तो आप उसकी जमा बताइएगा। ठीक है, मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, सालेह, सालिहून, सालिहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। जी जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो हमने इसम की अहम निशानियां आज अपने सबक में सीखी हैं कि इसम जो है या तो उसके शुरू में अलिफ लाम होता है जैसे अल मुस्लिम, या उसके आखिर में तनवीन होती है जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन, और या उसके एंड पे वाव नून या नून और अलिफ ता होता है जैसे मुस्लिमून, मुस्लिमीन और मुस्लिमात। ठीक है, मुस्लिमात अगर अलिफ ता होगा तो ये मोनस हो जाएगा। ठीक है, ये मून और मीन जो है ये मुजक्कर होंगे, और मुस्लिमात जो है ये मोनस के लिए होता है। ठीक है, तो ये तीनों जब होंगे तो ये सारे इसम होंगे। तो ये इसम की निशानियां हैं जो कि उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह ताला। तो अब हम इसको थोड़ा सा जो हमने पिछले सबक में किया था, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, अंतुम, नहनु, उसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई अनम्यूट कर ले खुद को। जी खतीजा, आप करोगे? हाँ जी, मैं करूंगी आयशा। आप करोगे का, चलो ठीक है। हुआ मुस्लिम, वो एक आ, मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। मतलब मेरे पीछे पीछे आप बोलो ना पहले। ठीक है, अच्छा अच्छा, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, हम वो सब मुसलमान। मुस्लिमून, अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। ठीक है, एक दफा फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। चलो ये हमारा हो गया है। आगे हम अरबी बोलचाल देख लेते हैं। वही जो नए अल्फाज हमने किए थे शुरू में, हल, क्या और नाम। हाँ ठीक है, तो ये लगा के हम देख लेते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, खालदा आप भी प्रैक्टिस करोगे साथ। हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? ठीक है, जी ठीक। हल हुआ मुस्लिम, हल हुआ मुस्लिम, क्या मैं वो आंसर दूं? पहले एक दफा क्वेश्चन आंसर दोनों पढ़ लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप आंसर पढ़ देना। ठीक है, ठीक। हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? नाम हुआ मुस्लिम, हाँ वो मुसलमान है। नाम हुआ मुस्लिम, हाँ वो मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान है? हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान हैं? नाम हुम मुस्लिमून, हाँ वो सब मुसलमान है। नाम हुम मुस्लिमून, हाँ वो सब मुसलमान हैं। हल अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? हल अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? नाम अना मुस्लिम, हाँ मैं मुसलमान हूँ।
नाअम आना मुस्लिम, हाँ मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं? हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं? नाम नहनु मुस्लिमून, हाँ हम सब मुसलमान हैं। नाअम नहनु मुस्लिमून, हाँ हम सब मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप उसका जवाब पढ़ना, ठीक है? हल हुआ मुस्लिम, नाअम हुआ मुस्लिम, हल हुम मुस्लिमून, नाअम हम मुस्लिमून, हल अंत मुस्लिम, नाअम अना मुस्लिम, हल अंतुम मुस्लिमून। नाअम नहनु मुस्लिमून। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी सबको इंशाल्लाह ताला। सिंपल है सारा कुछ, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, सारी मतलब आसान चीजें हैं जो आपने सीखी हैं। तो बात वही है कि प्रैक्टिस करते जाएं, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, तो उतना ज्यादा आपका इल्म पुख्ता हो जाएगा। और जितना ज्यादा दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। तो यूज इट और लूज इट, या तो आप दिमाग को इस्तेमाल करते हैं या फिर आपका दिमाग बिल्कुल इस काबिल नहीं रहता कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता, इवन अगर आप जितनी भी एज हो जाए, 60 साल 70 साल, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ नहीं याद कर सकती। जितना ज्यादा आप याद करेंगे उतना ज्यादा आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे, और जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे दिमाग, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ज्यादा आपका दिमाग ज्यादा तेज हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इससे पहले कि आप दिमाग को इस्तेमाल ना कर सकें, उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन काम यह है कि आप कुरान को सीखने में दिमाग को इस्तेमाल करें, ताकि उसमें बरकत भी हो, आपकी जिंदगियां भी बदले और आपकी आखिरत भी बदले इंशाल्लाह ताला। तो जो कि पहले भी बताया था मैंने कि उसमें फायदा ही फायदा है, कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि दुनियावी कोई भी काम आप करेंगे तो शायद आपको किसी एक चीज में फायदा हो, लेकिन दूसरी तरफ आपको उसका नुकसान हो रहा हो। लेकिन कुरान ऐसी चीज है कि आप इसको जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना इस पे टाइम लगाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही मिलेगा, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। कि आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी जिंदगी भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा दिमाग को इस्तेमाल करें और कुरान को सीखने और सिखाने में इस्तेमाल करें। हम बमुश्किल जो है अपना 5% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो बहुत कम दिमाग को इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो भी तकरीबन 5% इस्तेमाल करते हैं। जो बहुत ज्यादा दिमागी काम करते हैं तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 25% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। कि मतलब फिर भी हम जितना मर्जी दिमागी काम कर रहे हैं तो हमारा 25% से ज्यादा दिमाग का हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 75% दिमाग जो है वो हमारा कुछ भी नहीं कर रहा, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो तकरीबन खाली पड़ा है। तो कोशिश करें कि दिमाग का कोई हिस्सा खाली ना रहने दें, उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा उठा सकें। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, बहुत ज्यादा दिमागी काम है, तो मेरे पास इतनी इस्तात ही नहीं है कि मैं और ज्यादा दिमाग लगा सकूं। क्योंकि आप जितना भी दिमागी काम कर रहे हैं, जितना भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको 25% से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग की कैपेसिटी मौजूद है, तो आप उसको कुरान को सीखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी शैतान के वसवसे में ना आए, बस इरादा करें और जम जाए इंशाल्लाह ताला। तो जब आप जम जाएंगे तो अल्लाह ताला उसमें आसानियां भी पैदा करेंगे। ठीक है, आप 60 बरस के भी हो जाएं तो दिमाग के सिर्फ 3% खुलिए मरते हैं। ठीक है, अगर कोई कहे कि मेरा दिमाग नकारा हो गया, तो उनके लिए भी ये एक मोटिवेशन है कि अगर आप 60 बरस के भी हो गए तो आपके दिमाग के सिर्फ 3% खुलिए मरते हैं। बाकी जो 97% आपके खुलिए हैं, 97% खुलिए हैं, वो अभी भी आपके काम कर रहे हैं। तो आप उनको काम में लाके जो कुछ भी सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। तो इसलिए ये ना सोचें कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है तो मैं सीख नहीं सकूंगी, क्योंकि ये शैतान के वसवसे होते हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम कोई नेकी करें और हम कुरान पढ़ें, उसको समझें। क्योंकि जाहिर है शैतान यही चाहता है कि हम कुरान से दूर रहें और हम जो है उसकी बातों में उसके पीछे लगें और अपनी जिंदगी भी खराब करें और अपनी आखिरत भी खराब करें। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें शैतान के पीछे नहीं लगना है। हमें जब भी मौका मिले कुरान सीखने का और जो भी अच्छी बात सीखने का, उसको सीखनी है। और ये नहीं सोचना कि मैं नहीं सीख सकता, हम सीख सकते हैं, जितनी भी उम्र हो हम सीख सकते हैं। तो हमने सीखना है इंशाल्लाह ताला।
تو ٹھیک ہے، آپ کا مطلب اگر آپ کی 60 سال بھی عمر ہو گئی ہے، آپ کے 3% کھلیے مر بھی گئے دماغ کے، تو پھر بھی آپ کے پاس 97% دماغ باقی ہے، جس کو استعمال کر کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ورزش جیسے جسم کے پٹھوں کو استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جسم کا جو سا حصہ استعمال نہ کرو تو اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اسی طرح دماغ کو بھی آپ استعمال نہ کریں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بھول رہا ہے، آپ کو دماغ کام نہیں کر رہا، تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ دماغ کو استعمال نہیں کر رہے. اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو جیسے ورزش کرنے سے ہمارے جسم کے مسل پٹھے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، زیادہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح دماغ کو زیادہ استعمال کرنے سے ہمارا دماغ بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور ہم زیادہ اس کو زیادہ کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے دماغ کی ورزش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریویژن کریں، یاد کریں، پریکٹس کریں، سیکھیں، سکھائیں. ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ عمر والوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ کے دماغ کے خلیے اور زیادہ مرنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اور بہترین چیز جو دماغ کی ورزش کے لیے وہ قرآن سیکھنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ خاص رحمت بھی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے دماغ، اپنی انرجیز جو ہیں وہ دماغ کا درست استعمال کریں اور قرآن کو سیکھنے میں لگائیں. اور شیطانی وسوسے جب بھی آئے تو ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے شیطانی وسوسوں سے کیسے پروٹیکشن لینی ہے. ہم نے تعوذ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. جب بھی آپ کو خیال آئے کہ میں قرآن نہیں سیکھ سکتی یا کوئی کام نہیں کر سکتی تو یہی سوچیں کہ شیطان مجھے وسوسے ڈال رہا ہے، تو ساتھ ہی اعوذ باللہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا آج کا لفظ ختم ہو گیا ہے. تو اس کے اینڈ میں ہم نے 27 لفظ سبق، پہلے سبق میں اور دوسرے سبق کے اب تک کے جو ہے 2 ویکس میں ہم نے 27 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو کہ قرآن میں 8638 دفعہ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن میں کل تقریباً 78,000 الفاظ ہیں، اور جو ہم یہ کورس کر رہے ہیں اس میں ہم تقریباً 4,500 الفاظ سیکھ لیں گے. تو تقریباً ہاف جو ہے جو قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ ہمیں یہ کورس کر کے آ جائیں گے. تو اس کے بعد ہم نے سفر کو ختم نہیں کرنا، ہم نے اس کو جاری رکھنا اور کوشش کرنی ہے کہ ہم سارے الفاظ کے معنی سمجھ سکیں، تاکہ ہم قرآن کی جو خوبصورتی ہے، جو نعمت ہے، اس کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو بہترین نعمت ہے وہ قرآن ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو اس لیے ہمیں اس بہترین نعمت سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے. تو جو سیکھا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہوم ورک آپ کو ملتا ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی جو آپ قرآن بھی پڑھ کے جو سیکھتے ہیں اس کی پریکٹس کریں. اور جو ووکیبلری شیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی گروپ میں، جس میں جو لفظ آپ سیکھتے جاتے ہیں وہ سارے لفظ اور ان کے معنی، جو بھی الفاظ نئے آپ سیکھتے ہیں وہ ان کے معنی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. تو وہ کوشش کریں یا اس کو پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں یا اپنے فون پہ ہی سیو کر لیں، اور جب بھی فارغ بیٹھے ہوں تو اس کو نکال کے پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے جیسے اعوذ سیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے پناہ لیتا ہوں رجیم شیطان مردود سے، تو مطلب ایسے ایک لفظ اور اس کا معنی لکھا ہوا ہے. تو یہ کہ آپ اس کو اگر پڑھ لیں گی تو آپ کی ریویژن بھی ہوتی جائے گی، اور جب بھی فارغ بیٹھے ہوں تو فون تو ہمارا ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے، تو کچھ سیکنڈ لگیں گے آپ کی وہ ریویژن ہو جائے گی. تو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں جو آپ جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو سکھائیں. کوئی بھی ملے، کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بزرگ، یا کوئی آپ کا بہن بھائی جو بھی ہے جو کہ کورس نہیں کر سکتا یا ویسے نہیں سیکھ سکتا کسی بھی وجہ سے، تو آپ کوشش کریں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ اس کو سکھائیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. کوئی آپ کو سلائڈس چاہیے یا کچھ بھی چاہیے، کوئی انفارمیشن چاہیے، تو جتنی میرے پاس ہے میں آپ کو بھی پرووائڈ کر سکتی ہوں. تو کوشش کریں کہ اس کو سیکھیں اور ساتھ ساتھ دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، میرے لیے بھی دعائیں کریں، اور سب اپنے آس پاس والوں کے لیے بھی دعائیں کریں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کچھ کہنا ہے تو یہ بات کرنی کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر کلاس لیو کر